کا چاند نمودار ہو گیا، 1438 ہجری کا سورج غروب ہو گیا، اور عزیزوں پوری دنیا میں، پورے گلوب میں، پورے یونیورس میں ایک آواز بلند ہوئی، یا حسین، یا حسین کی صدا بلند ہے۔ میں آج شب جمعہ ہے اور اس حوالے سے تھوڑا سا اب مصائب، اس لیے کہ مصائب میں کمی نہ ہونے پائے، اگر 2-4 منٹ بڑھ جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا، اس لیے کہ اب تو مصائب کا آغاز ہے، مصائب کی ابتدا ہے۔ ایک چھوٹی سی لفظ ہے مصعب، عام طور پر ہمارے یہاں بولی جاتی ہے، ہم سب اسے بولتے ہیں کیا ہوا۔ یہ کیا ہوا، کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت مشکل میں ہو اور آپ نے اس سے کہا کیا ہوا تو اسے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ اس کیا ہوا کی لفظ کو، شب جمعہ کی مناسبت ہے، چاند رات کی مجلس ہے، اس کیا ہوا کی لفظ کو میر انیس نے مرثیہ بنا دیا۔ میر انیس کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ صرف احساس کرنے بہت کافی ہے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزیزوں مرحلہ یہ ہے کہ اس فقرے کو ہمارے استاد مولانا احمد حسن صاحب قبلہ پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ محرم کا آغاز چاند رات، میر انیس ہر سال جہاں بلائے جاتے تھے وہاں جاتے تھے، چاند رات کی مجلس، شب جمعہ، سیاہ لباس پہن کے۔ مول صاحب کہنے لگے کہ سیاہ لباس پہن کے انیس ممبر کی طرف چلے تو بادشاہ کا نوکر آیا، کہنے لگا آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ میر صاحب نے کہا یہ مجلس کا وقت ہے، کہاں مگر آپ سن تو لیں۔ میر صاحب کہتے ہیں میں گیا، انیس کہتے ہیں میں بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ شاہی لباس پہن کے مرثیہ پڑھیں۔ انیس نے کہا چاند رات کی مجلس ہے، ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، ہم عزاداری میں کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا آپ ہماری بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انیس نے کہا کوئی مخالفت کی بات نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اصول عزا کے خلاف ہے، اس لیے کہ عزا کا چاند نمودار ہوا اور ہم سب عزادار ہو جاتے ہیں، سیاہ لباس، دل مغموم، آنکھیں نم، زبان پر صرف ایک صدا ہوتی ہے ہائے حسین۔ بادشاہ نے کہا آپ واپس چلے جائیں، انیس نے کہا ہم واپس تو چلے جائیں گے مگر عزا کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مول صاحب کہنے لگے کہ اس کا مطلب عزاداری میں سمجھوتا یہ اصول عزا کے خلاف ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ، اور میری بات مکمل ہو گئی۔ انیس سواری پر بٹھا دیے گئے، سواری چلنے لگی، واپسی کی سواری۔ انیس کے دل میں ایک نوحہ جو زبان پر آ گیا۔ انیس کہتے ہیں شہزادی بطول بی بی، کیا اس سال تمہارے لال کا ماتم میرے مقدر میں نہیں ہے؟ کیا اس سال تمہارے لال کا ماتم میرے مقدر میں نہیں ہے؟ مجھے واپس کیا جا رہا ہے۔ انیس یہ کہتے کہتے رونے لگے، اور ابھی تھوڑا فاصلہ طے ہوا تھا کہ باہر سے شور ہوا، انیس رکو، انیس رکو، انیس رکو۔ انیس کہتے ہیں اب جو میں نے پردہ ہٹایا تو کئی 100 لوگ سیاہ لباس پہنے میری سواری کے گرد جمع ہیں اور کہتے ہیں انیس اترو، ہم نے اتنے بڑے جنگل میں خیمہ لگایا ہے، ہم تمہارا مرثیہ سننے آئے ہیں، ہم تمہارا مرثیہ سننے آئے ہیں۔ انیس کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی، میں اترا، سواری سے اترا، ممبر پر بٹھایا گیا، میں نے فضائل پڑھے، لوگوں میں ایک جوش پیدا ہوا، میں نے مصائب پڑھے، لوگوں میں گریہ کی کیفیت ہوئی، اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی میرے اوپر بھی، لوگوں کے اوپر بھی۔ مجھے ممبر سے میزبان اتار کے جب سواری کی طرف لے کے چلا تو میرے بڑھتے قدم رک گئے، میں نے محسوس کیا اتنے بڑے پنڈال کے پیچھے چھوٹے سے خیمے سے کوئی چیخ مار مار کے رو رہا ہے، اور ایک آواز آ رہی ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کی صدا بلند ہے۔ انیس کہتے ہیں میں رکا، میں نے اپنے میزبان سے پوچھا وہاں کون ہے؟ اس نے کہا ہمارے قبیلے کا سردار ہے۔ انیس کہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ انیس کہنے لگے جب میں آگے بڑھا، پردہ ہٹا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بزرگ ہیں زمین پر بیٹھے ہوئے یا حسین لکھتے، چیخ مار کے روتے، زمین پر بیٹھ کے یا حسین لکھتے، چیخ مار کے روتے ہیں۔ انیس کہنے لگے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، اس بزرگ نے کھڑے ہو کے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا انیس بڑا اچھا مرثیہ پڑھا،
انیس بڑے اچھے مصائب پڑھے، شہزادی تمہاری عزا کو قبول کریں۔ انیس نے کہا آپ کون؟ میں فقرہ کہہ دوں۔ انیس نے کہا آپ کون؟ کہا میں زعفر جن۔ یہ کون ہے؟ کربلا کے واقعات کا آئی وٹنس، چشمدید گواہ۔ انیس نے کہا زعفر تم تو کربلا میں تھے، ایسا کچھ بتاؤ جو میں نے اپنے مرثیوں میں نہیں لکھا۔ زعفر کہتا انیس تم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، جو منظر میں نے دیکھا، جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ کہانی انیس کہتے ہیں زعفر تمہیں کربلا والے معصوم کا واسطہ، دیکھیے آنسوؤں کو رکنے نہ دیجیے گا، تمہیں کربلا والے معصوم کا واسطہ۔ زعفر کہتا انیس اگر برداشت کر سکو تو سنو، میں تو جشن کی تیاریاں کر رہا تھا، میرا نوکر دوڑتا ہوا آیا، زعفر قیامت آ گئی، ارے کربلا میں زہرا کے بھرے گھر کے اجڑنے کی تیاری ہے۔ زعفر کہتا میں ننگے سر ننگے پیر جب کربلا کے مقتل میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرا مولا ذوالجناح پر سنبھل نہیں پا رہا۔ میں نے کیا دیکھا، ابراہیم نے آگے بڑھ کے سہارا دینا چاہا، مولا نے آواز دی نہیں دادا یہ وقت امتحان ہے۔ میں نے دیکھا حسن مجتبیٰ نے رکابیں تھامنا چاہی، حسین نے کہا نہیں بھیا یہ وقت امتحان ہے۔ زعفر کہتا ہے میں ہمت کر کے آگے بڑھا، اپنے پروں سے میں نے سایہ کرنا چاہا، حسین نے اپنی زخمی گردن اٹھائی، یہ میرے اور خدا کے درمیان وقت امتحان۔ زعفر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میں تمہارا نوکر ہوں، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ مولا نے کہا زعفر اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہارے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ زعفر کہتا ہے مولا مجھے جانے کو نہ کہیے۔ کہا نہیں زعفر تم کو واپس جانا ہوگا۔ زعفر کہتا ہے میں الٹے پیر واپس جا رہا تھا، ابھی کربلا کی سرحد سے باہر نہ نکلا تھا کہ میری ماں ننگے سر کربلا میں داخل ہوئی۔ اس نے کہا زعفر قیامت آ گئی، ارے زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے، تو واپس آ گیا۔ کہا اماں مجھے مولا نے واپس کر دیا۔ زعفر کی ماں کہتی میرے ساتھ چل، میں مولا سے تیری سفارش کروں گی۔ زعفر کہتا اے انیس اب جب میں کربلا پہنچا تو منظر بدل چکا تھا، منظر بدل چکا تھا۔ شمر کا خنجر تھا، حسین کا گلا تھا، اور جب شمر نے گلے پر آخری وار کیا تو حسین نے کسی کو نہیں پکارا، فرات کا رخ کر کے آواز دی میرے غیرت دار عباس، اے میرے بیٹے علی اکبر۔ یہ کہتے کہتے زعفر خاموش، انیس بے ہوش۔ جب انیس کو ہوش آیا تو کہنے لگے میں نے وہیں بیٹھ کے یہ مصرع لکھا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے ہماری سزا قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو معصومہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین ہمارے یہاں سے